آخر جنوری ہی کیوں؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 2 دسمبر 2020۔ PDM کے احتجاجی جلسوں کے کارواں نے ملتان میں پڑاؤ ڈالا اور کامیابیاں سمیٹنے کے بعد لاہور روانگی کے لیے اپنے خیمے اٹھا لیے۔ ملتان کے جلسے کو روکنے کا حکومتی اعلان حکومت کے لیے شرمندگی ثابت ہوا۔ سیاسی طور پر پختہ حکومت ایسے اعلانات نہیں کرتی، کیونکہ عمومی طور پر عوامی جلسوں کو روکنا ناممکن ہوتا ہے۔ جلسہ روکنے کا اعلان ہونے کے بعد نہ روکے جانے کی صورت میں اسے اپوزیشن کی کامیابی سمجھا جاتا ہے، جو اس مرتبہ بھی ہوا۔ بظاہر ملتان کا جلسہ حکومت کی پسپائی اور اپوزیشن کی کامیابی تھی، لیکن معاملات کا بغور جائزہ لینے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جلسے سے چند گھنٹے قبل اپوزیشن کو کھلی چھٹی دے دینا دراصل کسی بیک ڈور سمجھوتے کی وجہ تھی۔ اس مفروضے کو تقویت اس وقت ملی جب ملتان جلسے میں موجود PDM قائدین کی تقریریں سامنے آئیں۔ مریم نواز کے علاوہ PDM کے دیگر رہنماؤں نے لو پروفائل کے ساتھ اپنا بیانیہ پیش کیا، یہاں تک کہ آصفہ بھٹو کی پہلے سے تیار کی ہوئی تقریر میں بھی سلیکٹرز کا لفظ کہیں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے پوری تقریر میں ایک مرتبہ بھی سلیکٹرز کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ صرف سلیکٹڈ کو مخاطب کیا۔ مولانا فضل الرحمان کے ہاں بھی اس مرتبہ وہ جاہ و جلال نہیں پایا گیا جو ان کا کوئٹہ، کراچی اور پشاور کے جلسوں کا خاصہ تھا۔ مزید یہ کہ مولانا فضل الرحمان، مریم نواز اور آصفہ بھٹو کی تقاریر کے علاوہ بلوچستان، سندھ، KP کے سمیت کسی اور رہنما کی تقریر براہ راست بعض چینلز پر نشر بھی نہیں کی گئی۔ PDM کے اس تقریری جلسے کو مریم نواز کے علاوہ ڈھیلی ڈھالی تقریروں کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ PDM کے ملتان پہنچنے پر جس شور شرابے کی توقع تھی وہ جلسے سے پہلے جلسہ کروانے کی جدوجہد میں ضرور نظر آیا، لیکن جلسے کے اسٹیج سے اٹھنے والے ٹھنڈے شعلے اس بات کی چغلی کھا رہے تھے کہ کہیں یوسف رضا گیلانی اینڈ کو نے اپنی مستقبل کی سیاست کو بچانے کے لیے خاص کارنرز کے ساتھ یہ سمجھوتا کر لیا ہو کہ ملتان کے PDM جلسے سے اداروں اور اعلیٰ شخصیات کے خلاف تقاریر نہیں ہوں گی، اور شاید اسی بنا پر جلسے کے میزبان یوسف رضا گیلانی کو PDM کا ملتان میں جلسہ کرنے کی اجازت ملی ہوگی۔ یہ علیحدہ بات کہ مریم نواز ان کے سمجھوتے کا گھیرا توڑ کر باہر نکل گئیں اور دیگر باتوں کے علاوہ 2 سلیکٹروں کا کہہ کر چیمگوئیوں کا پھاٹک بھی کھول دیا۔ ملتان میں PDM کے جلسے کی دوسری خاص بات آصفہ بھٹو کی پہلی سیاسی تقریر ہے، یعنی ملتان کے جلسے سے آصفہ بھٹو نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی نواسی، بے نظیر بھٹو کی بیٹی، آصف علی زرداری کی بیٹی اور بلاول بھٹو کی بہن کی مناسبت سے آصفہ بھٹو کی شخصیت اس جلسے میں بے شک خاص توجہ کا مرکز مانی جانی چاہیے، لیکن مواد اور ڈیلیوری کے اعتبار سے ان کی تقریر ایک بڑے سیاسی خاندان کے رکن کی تقریر نہیں تھی۔ اگر کوئی کہے کہ آصفہ بھٹو کی یہ پہلی تقریر تھی، تب بھی اپنی پہلی تقریر کی تیاری کے اعتبار سے یہ مکمل نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے کارکن آصفہ بھٹو سے جذباتی وابستگی کے حوالے سے ان کی تقریر پر کسی کمنٹس پر مائنڈ کریں، لیکن ایک بڑے سیاسی خاندان کے رکن سے پہلی تقریر کے ساتھ بھی لوگوں کی بہت سی توقعات وابستہ ہوتی ہیں۔ ملتان کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو ملک بھر میں احتجاجی جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے اس فوری اعلان سے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ آیا یہ PDM کی تمام جماعتوں کا اجتماعی فیصلہ ہے یا حسب روایت اپنی بزرگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے اپنے انفرادی فیصلے کو PDM کے اسٹیج سے اناؤنس کر دیا ہے۔ PDM نے اپنے جلسوں کا جو ہائی پروفائل لیول بنا لیا ہے، اس میں ہلکی سی بھی کمی حکومت کو ہنسنے کا موقع دے سکتی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے جلسوں کے اعلان میں ایسا خدشہ موجود ہے۔ مولانا فضل الرحمان پچھلے برس اسلام آباد میں اپنی جماعت کے دھرنے کے خاتمے پر ایسے اعلانات کر چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ہاں جلد بازی کے ایسے اعلانات کو لپیٹتے وقت زیادہ شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن PDM کی دیگر جماعتوں، خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے جلسوں کی ناکامی کی شرمندگی کو سمیٹنا مشکل ہوگا۔ PDM کے ان جلسوں کے آخری پڑاؤ کا وقت آن پہنچا ہے، جو کہ لاہور میں 13 دسمبر کو منعقد ہوگا۔ جب PDM نے اپنے احتجاجی جلسوں کا اعلان کیا تھا تو ان کے دعوے تھے کہ لاہور کے جلسے سے پہلے ہی موجودہ حکومت رخصت ہو جائے گی۔ اب لاہور کا جلسہ قریب ہے۔ اگر لاہور کے جلسے کے بعد بھی موجودہ حکومت کی چھٹی نہ ہوئی تو PDM اپنے دعوے کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کرے گی، جس کی گونج ملتان کے جلسے میں سنائی دینی شروع ہو گئی ہے۔ مثلاً ملتان میں PDM کے قائدین نے PTI کو غیرت دلواتے ہوئے کہا کہ وہ خود حکومت چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس حوالے سے اگر PDM والا کوئی رہنما بتا سکے کہ کبھی کوئی خود حکومت چھوڑ کر گیا ہے تو PTI کو بھی یہ عرضی دی جا سکتی ہے۔
اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے قائدین نے لاہور کے جلسے کے بعد اسلام آباد کی طرف سفر کا اشارہ دیا۔ گویا پی ڈی ایم والوں کو کچھ پتہ چل گیا ہے کہ لاہور 13 دسمبر کے جلسے کے بعد بھی ابھی بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ پی ڈی ایم کے قیام اور احتجاجی جلسوں کے دعووں کے بعد یہ بات سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم نے حکومت کی رخصتی کی تاریخیں جنوری سے مشروط کیوں کر رکھی ہیں۔ آخر جنوری میں کس بات کا امکان ہے جس سے پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت ختم ہو سکتی ہے؟ شکریہ، دی اینڈ۔